ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہے. دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے دین فطرت بنایا ہے. اس پر چلنا انسان کے لیے آسان ہے. چنانچہ فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے دین میں حرج نہیں بنایا. طبیعت سلیمہ ہو تو دین اسلام پہ چلنا آسان. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی کچھ چیزوں کو حلال کیا اور چند ایک کو حرام کیا. اب حلال کا دائرہ بہت وسیع ہے، درجنوں سینکڑوں کھانے کی چیزیں وہ حلال ہیں، چند ایک حرام. تو حرام بہت تھوڑی چیز ہے اور حلال بہت زیادہ چیز ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھل کتنے قسم کے بنائے، ہم سب کھاتے ہیں. سبزیات کتنی قسم کی بنائی، ہم سب کھاتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین سے فصلیں کیسی کیسی نکالیں، استعمال کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے لیے گوشت جانوروں کا، پرندوں کا کتنی قسم کا بنایا. اس میں آ کر جو پرندے قسم کے ہیں ان کو حرام کر دیا اور جو پرندے ہیں چگنے والے ان کو حلال بنا دیا. تو دیکھیے حلال کا دائرہ کتنا وسیع کر دیا اور حرام کو محدود کر دیا. پینے کی چیزوں میں اگر آپ مشروبات دیکھیں، سبحان اللہ، ایک سے بڑھ کر ایک. کتنی قسم کے پھلوں کے جوس ہیں، مشروبات ہیں، ٹھنڈے ہیں، گرم ہیں، مگر ایک چیز ہے جس کو شراب کہتے ہیں، اس کو حرام کر دیا. اور اگر غور سے دیکھیں تو اس چیز میں نقصان بھی ہمارا ہی ہے. اب یہ دیکھیں کہ جو آدمی شراب پیتا ہے اس کے فائدے اس کو بہت کم اور اس کا نقصان اس کو بہت زیادہ. مال ضائع ہوا نمبر ایک، نمبر دو اس کو پینے کے بعد اپنے ہوش میں نہ رہا. جب ہوش میں ہی نہیں تو اس کے لیے بیوی اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں. وہ فحش حرکتیں کرے گا، وہ زبان سے اول فول بکے گا. آپ نے غور کیا کہ یہاں پر فائر کا مستقل ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے، اتنا افیکٹو کہ ہر وقت چوک چوک بند رہتے ہیں. کیوں؟ آگ بہت لگتی ہے، اور آگ لگنے کی ریزن میں سے ایک بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ شراب پی اور سگریٹ ہاتھ میں لی، ہوش میں نہ رہا تھا.
اس سے کارپیٹ جلا اور کارپیٹ سے پتہ نہیں کیا کیا جلا اور پورے گھر کو آگ لگ گئی، آبادی کو آگ لگ گئی۔ تو ایک عمل کتنے بڑے نقصان کا سبب بنا، جان بھی خطرے میں، مال بھی خطرے میں۔ اور اصل چیز ہے شرم اور حیا۔ شراب پینے کے بعد وہ ذہن سے ختم، ایسی حیوانیت سوار ہوتی ہے کہ پھر شرم نام کی کوئی چیز نہیں۔ تو شراب کے نقصانات زیادہ، چنانچہ کتنے لوگ تھے جو اپنی دولت اسی نشے میں ہی گوا گئے۔ پھر ایسا آدمی آج تھوڑی پی رہا ہے، کل زیادہ پینے کو دل کرتا ہے، پہلے نئے نوش بنتا ہے، پھر بلا نوش بنتا ہے، اور جب بلا نوش بنتا ہے اس کی صحت کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے۔ کہ جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ان میں سے کتنے زیادہ اس لیے ہوتے ہیں کہ پی ہوئی ہوتی ہے، ہوش میں نہیں ہوتے۔ تو حکومت کو قانون بنانا پڑتا ہے کہ جی پی کے ڈرائیونگ مت کریں۔ تو عمل ایک، لیکن اس عمل کے انفرادی نقصان بھی ہیں، اجتماعی نقصانات بھی ہیں۔ اس وجہ سے اس مشروب کو منع کر دیا گیا اور بتا بھی دیا گیا فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں بہت زیادہ نقصانات ہیں، تھوڑے سے فائدے بھی ہیں۔ اب دیکھیں 1400 سال پہلے یہ بات کی گئی کہ اس میں تھوڑے فائدے ہیں اور زیادہ نقصانات ہیں۔ اس وقت کے جب اس کا ایک ہی استعمال تھا، شراب کا کیا پینے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ دور جاہلیت میں بھی لوگ اسے پیتے تھے، پھر جب اسلام آیا تو ایک وقت تک پیتے رہے جب تک کہ شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا۔ جب نازل ہوا تو پینی چھوڑ دی، مگر جب پینی چھوڑی تو اس وقت ان کے سامنے اس کا نقصان ایک ہی تھا کہ جی پینے والے کو نشہ ہوتا ہے اور نشے میں اس کی حیا جاتی رہتی ہے، یہ نقصان دہ چیز ہے، اس کے علاوہ اس کا فائدہ کوئی نہیں تھا۔ آج دیکھیے سائنسی دور میں اس کے کتنے فائدے سامنے کھل گئے۔ مثلاً میڈیکل لائن میں آپ دیکھیں تو الکوہل کو استعمال دوائیوں کے طور پر کیا جاتا ہے۔ ہومیوپیتھی کی تو پوری کی پوری لائن ہی الکوہل کے ساتھ چلتی ہے۔ وہ اتنی تھوڑی ہوتی ہے کہ نشہ نہیں دے سکتی، مقدار اس کی ایسی ہوتی ہے۔ اب الکوہل والی یہ دوائی جو استعمال کی جاتی ہے اس میں بھی علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر دوائی کے استعمال کے طور پر کی جائے اور ڈاکٹر بتائے کہ اور کوئی ایسی دوائی افیکٹو نہیں تو اس کا استعمال کر سکتے ہیں دوائی کے درجے میں۔ گو کہ تقویٰ یہ ہے کہ اس کو بھی نہ استعمال کریں، ہمارے مشائخ تو یہی کرتے تھے۔ پھر بھی بتانے کی ایک بات ہے کہ ہومیوپیتھک کی میڈیسن کا پورا رینج وہ الکوہل سے بن جاتا ہے۔ اچھا ایک الگ بات ہے کہ اب آ کر ایسی مشینیں بن گئی ہیں کہ جو ہومیوپیتھک کی دوائیاں مشین میں بنا دیتی ہیں، اس میں الکوہل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جراثیم اور بیکٹیریا کو مارنے کے لیے یہ استعمال کی جاتی ہے۔ اس کا استعمال اس سینیٹیشن کے اعتبار سے کتنا زیادہ بڑھ گیا۔ اچھا یہ جو پلاسٹک بنتی ہے یہ بنتی ہے ایتھنول سے۔ ایتھنول ایک مدر چیز ہے فارمولا کے اعتبار سے۔ اس ایتھنول سے اس وقت کوئی 110 پروڈکٹ بنائے جا رہے ہیں۔ اس ایتھنول کو ڈائلیوٹ کر کے پیئیں تو شراب ہے۔ جب چینی بناتے ہیں تو چینی سے راب نکلتی ہے جس کو مولیسس کہتے ہیں، اس مولیسس سے ایتھنول بنتا ہے
اس ایتھنول سے پھر فائبر بنتا ہے، تو جتنے ٹیٹران اور یہ کیرالین اور یہ جتنے کپڑوں کے دھاگے ہیں یہ سب فائبر اسی سے نکلتا ہے، وہ درمیان میں آتا ہے۔ تو قرآن مجید نے 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ نقصان بہت زیادہ ہیں، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، انسانوں کے لیے فائدے بھی۔ اس وقت اس کے فائدے کوئی بندہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آج پتہ چل رہا ہے کہ جی اس سے یہ اب ہم جو کیٹی پہنے بیٹھے ہیں اس میں جو 80%، 85-15 اب یہ کیا ہے، کچھ اس میں کاٹن ہے اور باقی اس میں سنتھیٹک فائبر ہے۔ وہ جو سنتھیٹک فائبر ہے وہ وہاں سے نکلتا ہے۔ یہ جو ریان نکلا، دھاگا نکلا سنتھیٹک، یہ وہاں سے نکلا۔ اچھا، خوشبوئیں جتنی بھی ہیں یہ سب وہاں سے نکلتی ہیں، ایتھنول سے۔ طرح طرح کی خوشبوئیں وہاں سے بن رہی ہیں۔ پلاسٹکس جتنی بھی ہیں یہ سب وہاں ایتھنول سے نکل رہی ہے۔ اب دیکھو پلاسٹک کا آج انسان کی زندگی میں استعمال کتنا زیادہ ہے، یہ شاپر بیگ اور یہ فلاں بیگ، اور ہر گھر میں روز استعمال ہو رہے ہیں، ہر چیز میں پلاسٹک بیگ استعمال، پلاسٹک کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے۔ تو 110 پروڈکٹ اس وقت ایتھنول سے بنائے جا رہے ہیں۔ تو نقصان ہے مگر وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ 1400 سال پہلے ذرا آپ اس ماحول کو ذہن میں لا کر سوچیں کہ اس ماحول میں کوئی بندہ سوچ سکتا تھا، کوئی سوچ سکتا تھا کہ بھائی اس کے یہ فائدے بھی ہوں گے؟ نہیں سوچ سکتا تھا، ذہن میں آ ہی نہیں سکتی تھی یہ چیزیں۔ مگر قرآن پاک کی حقانیت دیکھیے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور اس میں انسانوں کے لیے فائدے بھی ہیں، مگر فائدے تھوڑے ہیں، اس کی جو نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہے، چونکہ نقصان حیا کو ختم کر دیتے ہیں، اور حیا کے ختم ہونے سے پورے دیش اسلام کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ پروردگار نے منع فرمایا۔ تو دین اسلام نے جہاں جس چیز کو منع کیا انسان کے انفرادی یا اجتماعی نقصان کی وجہ سے اس کو منع کیا، فائدہ بھی ہمارا اپنا، فائدہ بھی ہمارا اپنا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام ایک دین فطرت ہے، اس پر عمل کرنا فطرت سلیمہ کے لیے بہت آسان ہے۔ مثال کے طور پہ دین اسلام کی تعلیم میں سچ بولنا، اب سچ کی زندگی گزارنا آسان، جھوٹ کی زندگی گزارنا مشکل کام۔ فریب، دھوکہ دہی، جھوٹ، خیانت، یہ زندگی انسان کو پریشان کر دیتی ہے۔ سچ ہو، امانت ہو، صداقت ہو، یہ چیز انسان کو سکون دے دیتی ہے۔ تو دین اسلام نے سکون والی زندگی کی طرف بلایا اور بے سکونی والے کاموں سے انسان کو منع کیا۔ اب ملاوٹ کر کے بیچنا بے سکونی پیدا کرتا ہے، اس سے منع کر دیا۔ تو اگر دین اسلام کے احکام پر اگر آپ غور کریں تو ہر حکم میں فائدہ ہمارا اپنا ہے۔ دین اسلام نے مومن کے فائدے کو سامنے رکھا ہے۔ حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی باتوں میں۔ انسان ٹکرے مارتے رہیں گے، وہ ان فائدے مند اصولوں تک نہیں پہنچ سکیں گے جو اسلام نے پہلے ہی بتا دیے۔ قدرت کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی دیکھو کیسی ہم پر مہربانی ہوئی کہ ہمیں پروردگار عالم نے بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ
خود بتا دیا، ہر وہ کام بتایا جو ہمارے لیے فائدہ مند تھا، ہر اس کام سے منع کیا جو ہمارے لیے نقصان دہ تھا۔ اصول یہی سمجھ لیں، ہر کام میں ہر اس کام کرنے کو حکم دیا جو ہمارے لیے فائدہ مند، ہر اس کام کرنے سے منع کیا جو ہمارے لیے نقصان دہ۔ اگر ہم دینی زندگی گزاریں، اتنی ایسی بیماریاں ہیں کہ جن سے ہم خود بخود بچے رہیں گے۔ پریشانیوں سے بچنا، مصیبتوں سے بچنا، اور آج کے دور میں تو یہ جو پریشانی ہے یہ مستقل ایک بیماری بن گئی ہے، اس کا نام رکھا گیا ہے ڈپریشن۔ جہاں ڈاکٹر کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس بندے کو کیا بیماری ہے، تو اب اس کو ایک لفظ مل گیا ہے، اس کا نام ہے ڈپریشن۔ پہلے زمانے میں جہاں کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا تو ایک نام تھا اس کے پاس، الرجی، وہ استعمال کر لیتا تھا، اس کو کسی چیز سے الرجی ہے، فوڈ الرجی ہے، فلاں الرجی ہے، فلاں الرجی ہے، اچھا جی کام سے مٹ جاتا تھا۔ اب اس کو ایک اور نیا لفظ مل گیا، ڈپریشن۔ تو ڈاکٹروں کے مزے، اب ڈائگنوز کریں تو کریں، نہیں کرتے ہیں، اچھا جی اس کو یا تو ڈپریشن ہے یا اس کو الرجی ہے، کسی کی کچھ نہ کچھ تو ہے نا مصیبت۔ اس دور میں آ کر بے چینی، پریشانی مستقل ایک بیماری بن گئی، اور اس عذاب میں ایک دنیا گرفتار ہے، ہم ابھی اس سے واقف نہیں ہوئے۔ کفر کی دنیا میں اگر آپ کبھی کسی کے حال سنیں تو کچھ ایسی پریشانیاں ہیں جو ان کو مثلا تنہائی کا عذاب، اللہ اکبر۔ اب مسلمانوں کو ابھی تنہائی کے عذاب کا تجربہ نہیں ہے۔ کفر کی دنیا میں تنہائی کا عذاب سب سے بڑا عذاب بن جاتا ہے۔ ان کا بڑھاپا اتنا عبرتناک ہوتا ہے کہ حیران ہوتے ہیں۔ بس یہ جوانی کے 40 سال 50 سال مستیاں اڑا لو جی بھر کے، پھر اس کے بعد آدھے سے زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں اولاد ہوتے ہوئے بھی ان کو نہیں ملتی، اکیلے دو میاں بیوی ہیں، مکان میں رہ رہے ہیں، نوجوانوں سے بات کرنے کو ترستے ہیں کہ کوئی نوجوان بچہ ہم سے بات کرے، کوئی بات کرنے والا نہیں، اس لیے خود کہتے ہیں۔ میں ایک دفعہ آسٹریلیا سے واپس آ رہا تھا سنگاپور، تو جہاز میں ایک نوجوان جوڑا جس کی شادی ہوئی تھی، ہنی مون کے لیے نکل رہا تھا، وہ سنگاپور کی طرف، تو وہ بھی بیٹھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان کے دو تو میاں بیوی وہ تھے، اور ایک تیسرا کوئی مسلمان لڑکا ساتھ بیٹھ گیا، وہ بتوں نہیں بڑا تھا تو مسلمان، اس پہ بیٹھتی ان کے ساتھ نا باتیں کرنی شروع کر دی۔ تو لگتا تھا کہ کوئی بزنس مین قسم کا بندہ ہے، اور بزنس ٹرپ پہ نکلا ہوا تھا، تو سیالکوٹ سائڈ کا تھا۔ اب اس نے خوب باتیں کی ان سے شروع میں، اخیر میں جب خوب کھل گئے تو اس نے ان سے یہ کوشچن بھی پوچھا، اچھا تمہاری اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، شادی ہو گئی، یہ بتاؤ تمہارا فیوچر پلان کیا ہے، تم کتنی اولاد پسند کرتے ہو، کتنے بچوں کا پلان؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے آپس میں فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم بچے پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے، پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس نے کہا کیوں؟ اولاد کے بغیر تو زندگی نہیں ہوتی اچھی۔ وہ کہنے لگے نہیں، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کتا پالیں گے، اس لیے کہ کتا وفادار ہوتا ہے، اولاد بے وفا ہوتی ہے۔ تو انسان ایک ایسے سٹیج پر آ کر پہنچ گیا جہاں اس کو اولاد بے وفا نظر آتی ہے اور کتا اس کو وفادار نظر آتا ہے۔
اب جو آدمی فقط کتا پال کے زندگی گزار رہا ہے اس کی زندگی میں کیا سکون ہے؟ وفا کا متلاشی ہے کیا؟ اس کو انسانوں میں وفا ملی نہیں، اب یہ جانوروں میں وفا ڈھونڈتا پھر رہا۔ اس کی زندگی کتنی حسرت والی زندگی۔ اس لیے کتوں کے نام اپنی جائیدادیں کر دیتے، وصیتیں کر جاتے ہیں، ان کی دیکھ بھال اپنے بچوں سے بڑھ کر کرتے ہیں۔ تو مقصد بتانے کا کیا تھا کہ پریشانی کی ایسی نوعیت، اچھا جب بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ایک رہ گیا، مثلاً خامد فوت ہو گیا، بیوی رہ گئی، یا بیوی فوت ہو گئی، خامد رہ گیا، اس کے لیے زندگی گزارنا اس سے بھی زیادہ مصیبت۔ اب وہ اکیلا گھر میں رہ نہیں سکتا، چلو پینشن کے پیسے پہ وہ کرایہ بھی دے رہا ہے، وہ بل بھی دے رہا ہے، وہ سارا کچھ کر رہا ہے، مگر اکیلا ہے نا۔ وہ جو تنہائی کا عذاب اس کو ملتا ہے نا، اس اذیت کو وہی جانتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا اس اذیت کو کہ اس کو کتنی تکلیف مل رہی ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد بالآخر وہ اولڈ ایج ہاؤسز میں چلے جاتے ہیں، اور ان کے اولڈ ایج ہاؤسز میں جو بوڑھے بوڑھے سب اکٹھے ہوتے ہیں۔ ہمارا ایک نوجوان لڑکا تھا، اس نے کہیں وہ ڈیوٹی کر لی اولڈ ایج ہاؤس میں، نوکری لگ گئی، وہ 3-4 دن نوکری پر گیا، ایسا اس پر خوف سوار ہوا کہ اس نے کئی دن روٹی نہ کھائی، سویا سویا اٹھ جاتا، جاگ جاتا، کہتا مجھے بوڑھا نظر آ رہا ہے۔ اس لیے کہ اس بلڈنگ میں جتنے بھی تھے سب بوڑھے، ان میں سے کئی ہینڈی کیپ، کسی کا ہاتھ ہل رہا ہے تو کسی کا سر ہل رہا ہے، تو کسی کے منہ میں دانت نہیں تو کسی کے پیٹ میں آنت نہیں، سارے نمونے اس طرح کے۔ اب جب ایسے کثیر لوگوں کو دیکھا اس نے، نوجوان نے، تو وہ اس کو برداشت نہ کر سکا۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نوجوان تھا تو اپنے باپ کو اولڈ ایج ہاؤس میں لے کے آیا۔ اب وہ کہنے لگا اس کو کہ بس آپ کو یہاں میں نے داخل کروا دیا ہے، آپ یہیں رہیں۔ تو باپ کہہ رہا تھا نہیں میں نہیں یہاں رہتا، میں نہیں رہنا چاہتا، میں نہیں رہنا چاہتا، میں نہیں رہنا چاہتا۔ تو باپ رو رہا تھا، اور بیٹا کہہ رہا تھا نہیں دس از دی اونلی وے، نو یو ہیو ٹو اسٹے ہیئر۔ مجبور تھا، رہنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے اس کی زندگی کچھ لمبی ہو گئی۔ بوڑھے اچھی صحت والے بھی تو ہوتے ہیں نا، زندگی چلتی رہتی ہے، 100 سال تک زندہ رہتے ہیں۔ اس کی زندگی اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی تو لمبی ہو گئی، تو اس نے 20-25 سال وہاں گزارنے کے بعد ایک دن ایسے باہر بیٹھا ہوا تھا، تو ایک اور بوڑھا جو ہے اس کو اس کا نوجوان بیٹا لا رہا تھا، اور وہ بھی اس کو اسی طرح آگے دھکیل رہا تھا۔ یہ کہہ رہا تھا نہیں مجھے یہاں نہیں رہنا، وہ کہہ رہا تھا نہیں رہنا، اور وہ کہہ رہا تھا نو یو ہیو ٹو اسٹے ہیئر، دس از دا وے، دس از دی اونلی وے۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ وہ روتا رہا، اور بیٹے نے اس کو حوالے کیا، اور بیٹا چلا گیا۔ اب جب چلا گیا تو یہ بوڑھا جو تھا یہ بڑا پریشان تھا، تو اس بوڑھے نے اس کو کہا کہ کوئی بات نہیں۔ جب انہوں نے تعارف کیا تو پتا چلا یہ باپ تھا اور وہ بیٹا تھا، لانے والا پوتا تھا۔ جس جگہ باپ پہنچا اس کو وہاں دھکیلنے والا بیٹا زندگی کے کچھ سالوں کے بعد خود وہاں اسی حالت میں پہنچا جس طرح سے باپ کو پہنچایا تھا۔ اب بتاؤ کہ زندگی کا وہ حصہ سوچ کر ان لوگوں کو جوانی میں پریشانی ہو جاتی ہے۔ کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر، یہ ہے عذاب اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ۔ دین اسلام میں جوانی میں ماں کی قدر تھوڑی کہ ایک حامل ہے اکیلا قدردان، وہ بھی اگر عزت احترام سے رکھے تو ٹھیک، ورنہ حامل کی مرضی۔ جب ماں بنی
اب عزت کرنے والے بڑھتے گئے. ماں کا جیسے بڑھاپا آتا گیا اس کے قدردان بڑھتے گئے. اچھا اب جب ماں بڑھاپے کے ابتدا میں تھی تو باپ قدردان زیادہ کہ وسائل اس کے پاس تھے. بچے بھی قدردان تھے مگر بچوں کے پاس فقط جذبات تھے اور تو کچھ نہیں تھا. اب ماں اور بوڑھی ہو گئی, یہ بچے جوان ہو کے انہوں نے بھی اپنے اپنے کاروبار سمیٹ لیے. اب ماشاءاللہ 4-5 بچے ہیں اور 7 باپ ہے, اب ایک کی جگہ 6 قدردان ہے. اب بتائیں کہ جس بوڑھی عورت کو بڑھاپے میں 6 جوان بچے خدمت کرنے والے ہوں, اس کی کیئر ٹیکنگ کرنے والے ہوں, اس کا بڑھاپا کتنا اچھا گزرے گا. تو دین اسلام, دین فطرت, اس نے ایسا راستہ دکھایا فیملی لائف والا کہ جس میں انسان کا آنے والا وقت اس کے گزرے وقت سے زیادہ اچھا, جبکہ عام اگر ہم ترتیب پر زندگی گزاریں تو آنے والا وقت گزرے وقت سے زیادہ برا ہے. تو حسن دیکھو دین اسلام کا, شریعت کا, کہ جب انسان زیادہ کمزور ہوتا ہے اس وقت اس کی قدردانی بھی اللہ کی طرف سے زیادہ ہو جاتی ہے. وہ بیمار ہے تو اس کی علاج کروانے کے لیے وہ اب کما نہیں سکتا تو ماشاءاللہ آپ 5-7 بچے کما کے اس کے لیے قدموں میں رکھ رہے ہیں. امی جو حکم کریں ہم پورا کر دیں, ابو جو حکم کریں ہم پورا کر دیں. الحمدللہ. تو دین اسلام دین فطرت ہے, اس کی ہر یعنی جو تعلیم ہے اس میں فائدہ انسانوں کا ہے. جس چیز کو کرنے کا حکم دیا تو ہمارے لیے فائدہ مند ہے, جس چیز سے منع کیا یقیناً ہمارے لیے نقصان دہ. تو ہم اپنے آپ کو فطرت کے مطابق ڈھالیں, حلال اور حرام میں تمیز پیدا کریں, حلال کو اختیار کریں, حرام سے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے رخ پھیر لیں. جب ہم ایسی زندگی گزاریں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں ہوں گی.